بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع سے شروع ہے۔ پہلی آیتوں میں کفار اور مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلے میں جہاد کا ذکر ہوا تھا۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اسلام اور ایمان کی مخالفت اور تمام بداعمالیوں کی اصل جڑ یعنی اصل منشا بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حب دنیا ہے۔ کوئی جاہ اور مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ غرض کی ان تمام چیزوں کا خلاصہ حب دنیا ہی ہے۔ آج کے سبق کی پہلی آیت اسی موضوع سے متعلق ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: زینا خوشنما کر دی گئی یعنی سجا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی مرغوب چیزیں یعنی شہوت، من سے مثلا النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے جمع ہے ابن ان کی، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرتی جمع کے ہوئے، من سے الذهبی سونا، والفضتی اور چاندی، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان لگے ہوئے، والانعامی اور مویشی یعنی چار پیر والے چوپائے جانور، والحرثی اور کھیتی، ذالک یہ، متاع ساز و سامان، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: سجا دی گئی ہے یعنی فریفتہ کر دیا گیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگانی میں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ آیت مبارکہ کی مختصر تشریح: دنیا کی محبت ایک فطری چیز ہے، مگر اس میں غلو مہلک اور نقصان دہ ہے۔ حدیث شریف کا ارشاد ہے: یہ دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ آیت مبارکہ میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر کے بتلایا گیا ہے، ذکر کیا گیا کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما اچھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھولا بیٹھتے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت اور محبت کا مرکز ہے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت نہ کرے تو دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ کسی کو کوئی غرض ہی نہیں رہ جائے گی کہ وہ کھیتی کی مشقت کو اٹھائے، یا مزدوری اور صنعت کی محنت کو برداشت کرے، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرے۔ دنیا کی آبادی اور بقا اس میں چھپی ہوئی ہے کہ لوگوں کی طبیعت میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، جن سے وہ خود بخود ان چیزوں کو مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکلوائے، تاجر بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، گاہک 100 کوششیں کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضروریات کا سامان خریدے۔ غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا۔ اسی طرح دنیا کے نظام کو مضبوط اور مستحکم اصول پر قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حکمت ہے کہ اگر دنیوی نعمتوں سے رغبت اور محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا ذائقہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ نہ ان میں رغبت ہوگی تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کرے، جنت حاصل کرے، اور برے اعمال سے بچ کر کے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے اللہ رب العزت انسان کا امتحان لیتے ہیں کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور اس کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر
ان کی فکر بقدر ضرورت کرتا ہے اور ان کو آخرت کی درستگی کے کام میں لگاتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس کی تزیین کی حکمت بتلائی گئی۔ ارشاد ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یعنی ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زمین کی زینت تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے، جس میں بہت سی حکمتوں میں سے بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ الغرض دنیا کی جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ اس کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کر دینا دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک جن کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اچھی مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی مانند ہے اور اس میں انسان کا قلب یعنی دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد یعنی آس پاس رہتا ہے تو کشتی کے لیے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ کشتی کو ڈبانے اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی مال و متاع جب تک انسان کے دل پہ غلبہ نہ پالیں اس کے دین کے لیے معین مددگار ہوتے ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو یہ دل کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس لیے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یعنی سب چیزیں دنیوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے دل لگانے کے لیے نہیں ہیں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی وہاں ٹھکانہ جو ہمیشہ رہنا ہے اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں، نہ کم ہیں، نہ ضعیف ہونے والی ہیں۔ اسی مناسبت سے اگلی آیت میں آخرت کی نعمتوں کا خصوصی ذکر ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ قل آپ کہہ دیجئے اُنبئکم کیا میں تمہیں بتلا دوں باخبر کر دوں بخیر بہتر من سے ذالکم اس سے للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا پرہیزگار ہیں عند پاس ربہم ان کے رب جنات باغات تجری جاری ہیں من سے تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وازواج اور بیویاں مطہرۃ پاک ورضوان اور خوشنودی من سے اللہ واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا بالعبادی بندوں کو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا بتاؤں میں تم سب کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عورتیں ہیں صاف ستھری اور رضامندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ کی نگاہ میں ہے بندے اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرما برداروں کو ملیں گی۔ وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ پچھلی آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، جن میں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر ہوا، پھر اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا، اول جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، تیسرے رضا خداوندی۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے اور اس کے بعد اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا کہ اپنے بعد کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا تو سونا چاندی اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے بدلہ میں دنیا کا سامان خریدا جا سکتا ہے، ہر ضرورت کی چیز اس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا فوراً مہیا کر دی جائے گی۔
اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت طے کی جائے، وہاں نہ سفر کی ضرورت ہوگی نہ کسی سواری کی۔ یہی حال کھیتی کا بھی ہے۔ البتہ آیت مبارکہ میں کچھ مخصوص نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات، حسین و جمیل عورتیں، اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کر دیا گیا جس کا عام طور پر انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا اور خوشنودی ہے جس کے بعد ناراضی کا کوئی خطرہ ہی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت میں پہنچ کر خوش خرم مطمئن ہو چکے ہوں گے اور کوئی تمنا نہ رہ جائے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو، اس وقت حق تعالیٰ خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو گئے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں؟ وہ عرض کریں گے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر افضل ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے نعمۂ جنت کے سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں۔ یہ تھی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کی حقیقت اور فضیلت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا بھرپور یقین اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں ان مومنین کاملین کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت ان مومنین کاملین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ کفر شرک سے توبہ کرنا اور ایمان لانا کمال کا ابتدائی درجہ ہے۔ ان کے لیے آخرت میں وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر اوپر آیا۔ پھر مومنین ایمان میں ترقی کرتے ہیں، ایمانی خوبیاں اپناتے ہیں، ان بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، ان کے احوال دیکھ رہے ہیں، ان کو آخرت میں ایسی نعمتوں سے نوازیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مثال کے طور پر 6 باتیں ضروری ہیں۔ نعمت ایمان پر شکر گزاری، یعنی ایسی ایمان جیسی دولت پا کر بھی ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت نعمت ایمان کا شکر بجا لاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اس کے طفیل ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری چیز صبر شعاری، یعنی مصائب اور مشکلات میں گھبراتے نہیں ہیں، خواہ کتنا ہی مشکل پڑے اس کو برداشت کرتے ہیں، کفر کی طرف لوٹنے کو آگ میں جھونکے جانے کے برابر خیال کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے راست گفتاری، یعنی وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچائی ہی ان کا کام ہوتا ہے، ان کی کوئی حالت سچائی سے خالی نہیں ہوتی ہے، وہی بات کہتے ہیں جو سچی ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا بہت مشکل ہے مگر وہ اس مشکل پر بھی قابو پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز فرما برداری، ہمیشہ ان کو اللہ کے احکام کی تعمیل سے غرض ہے، ان کا ہر قدم اطاعت الہی کی طرف اٹھتا ہے، خواہ ایسا کرنا ان کے لیے کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ پانچویں چیز وجوہ خیر میں خرچ کرنا، یعنی ان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہے، کوئی بھی نیک کام سامنے آتا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ چھٹی چیز رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، یعنی سحری کے وقت اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں اپنی نوازشوں سے نواز دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں بخش دے۔ وہ جانتے ہیں کہ ذات پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے، ضرورت اگر ہے تو خود انسان کو وہ بھی مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، لہٰذا مغفرت طلبی کے سوا کچھ چارہ نہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے موزون وقت رات کا پچھلا پہر ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دن جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو حق تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں دونوں جہان کا بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں، اور یہ اعلان پاؤ پھٹنے تک یعنی صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ اگلی آیت انہی مخصوص بندوں کے لیے ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہیں الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، الذین جو لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا پس آپ بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا لیجئے ہمیں، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین پہلی صفت صبر شعار ہیں، والصادقین راست گفتار ہیں سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما برداری عاجزی کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور گناہ بخشوانے والے، بالاسحار سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت۔
آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے، لہٰذا آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حق بجا لانے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، رات کے آخری پہر میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں توحید خداوندی کے مضمون ایک خاص انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، جس پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت، دوسرے ان کے فرشتوں کی اور تیسرے اہل علم کی، جن کی تفصیلات انشاءاللہ تشریح میں آئیں گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: شہیدہ گواہی دی، اللہ انہ کی بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اللہ کے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے، قائما قائم یعنی حاکم، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لیے تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ ہاں کوئی بزرگ ہے جس کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آ گئیں جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتلائی گئی تھی۔ حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریافت فرمائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آیت شہادت نازل ہوئی، آپ نے اس کو پڑھ کر سنا دی، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا اور میں عہد پورا کرنے والے میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔